نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. جی نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تا. کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کا مجھے ایک مصرع یاد آیا. جی سر. فرمایا بے رنگ دسے اس مورت تھی، ہاں ہاں ہاں، واہ 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 سر، سبحان بے اللہ. رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد کڑیاں. ہاں ہاں، کیا کہنے. کو اس بے رنگ کے جو جس کا کوئی رنگ نہیں، جو صبغت اللہ ہے، اللہ کا رنگ، لیکن اللہ کا رنگ کون سا ہے ٹھیک. کسی کو معلوم نہیں. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ بے رنگ دسے اس مورت تھی، اس بے رنگ کی جو جلوگری ہے، اس بے رنگ کی جو تجلیات ہیں، اس بے رنگ کا جو فیضان ہے، وہ ذات مصطفیٰ کے رنگ سے نظر آتا ہے، اور اس کا رنگ اس کائنات میں بنتا ہے جو مصطفیٰ کے سنگ اپنے آپ کو گزارتا ہے. کیا خوبصورت پیغام، واہ 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 واہ. اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا آپ کی اس میت میں کہ سنگت جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں حبشہ کے رہنے والے تھے، ٹھیک جس کو پریزنٹ ٹائم میں ایتھوپیا کہتے ہیں. ٹھیک. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے ساتھ جو سنگت تھی، ٹھیک ہے. اس پہ ذرا غور فرمائیے گا. اور یہ بڑی یونیک چیز واہ واہ. اور بڑی ایک پیاری اور ذوق والی چیز اپنے ناظرین کی خدمت میں ہم ہدیہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت بلال کا رنگ تو کالا تھا، بلیک تھے، گنگریلے بال ہیں، ہے نا، کالا رنگ ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جی میت اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت جو ان کو نصیب ہوئی، یہ جو کیا آپ بات. سنگت آپ نے کہا ہے نا، یہ جو واہ واہ ٹائٹل واہ. دیا ہے، اس پہ میں کہہ رہا ہوں. جی سر. اب کسی سے پوچھیں ہاں بھئی آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے، انہوں نے کہا جی بلال نام ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہ بلال نام کیوں ہے؟ ٹھیک ہے سر. اس کا رنگ تو کالا نہیں ہے، تو کس نسبت سے آپ نے اپنے بیٹے کا نام بلال رکھا ہے؟ تو جواب ایک ہی آتا ہے کہ حضرت اس کی رنگت کی وجہ سے اس کا نام بلال نہیں رکھا، مصطفیٰ کی سنگت کی وجہ سے اس کا نام بلال. واہ 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 واہ. کیا خوبصورت جناب، کمال تو کر اس دیا. سنگت کا کمال یہ ہے کہ یہ جو واہ واہ. بخاری مسلم سیاستہ میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ اصحاب کرام کے درمیان میں آپ جلوہ فرما تھے اور اپنے فیضان سے ان کو متمتع اور مستنیر فرما رہے تھے، اور ان کے قلوب کو جگمگا رہے تھے، اور ان کے افکار کو ضیابار کر رہے تھے، اور ان کی سانسوں کو گلزار کر رہے تھے. تو اس عالم میں آپ نے فرمایا کہ بلال کیا کرتے ہیں آپ؟ کہ رات جنت میں نے اپنے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اور تو کچھ نہیں ہے جو آپ نے فرمایا ہے، تو اسی پہ عمل کرتا ہوں کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیت الوضو میں ادا کرتا ہوں. یعنی میں سنگت پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس روایت پر بہت ساری گفتگو اور تشریح تفسیر ہو سکتی ہے. جی صرف سنگت کی میں بات کر رہا ہوں کہ رنگت کو بھی دیکھیں، لیکن جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنگت آئی واہ واہ تو واہ. اس سنگت نے کمال یہ دیا کہ جب مکہ فتح ہوا جی. تو حضور جب فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا اور فرمایا بلال کہاں ہے؟ اللہ. بلال پیش ہوئے، فرمایا آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو تاکہ صبح قیامت تک رنگ اور نسل کے بتوں کو محمد مصطفیٰ اپنے ہاتھ سے پاش پاش کر دیں کہ اسلام کیا ہے جو رنگ اور نسل کی تعبیر نہیں بلکہ اس اصل کی تعبیر ہے کہ مخلوق کا تعلق ذات خدا کے ساتھ جوڑ دیا جائے. اور فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ مصطفیٰ کی سنگت کا مقام کیا ہے. اس سنگت ثنا خان کو ملی، وہ بھی آسمان پہ چلا گیا. خطیب کو ملی، وہ بھی آسمان پہ چلا گیا. نقیب کو ملی، وہ بھی آسمان پہ چلا گیا. جس کو مصطفیٰ کی نسبت نصیب ہو گئی. آپ نے بہت اچھی آیات پڑھی، بہت اچھی تشریح کی، اور ہم سے پہلے علماء کرام نے اس کے بعد بھی ماشاءاللہ بہت ہی آج اچھا. یہ تکبیر چینل کو میں ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کروں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جادو نہیں توڑا میری تکبیر نے تیرا، ہے تجھ میں مکر جانے کی جرت تو مکر جا. اللہ تعالی ہم سب کو اسی سنگت کے ساتھ ہمیشہ جاری اور ساری رکھے.